یو اے ای اب دوسری بار جو ہے پچھلے 10 سال کے اندر اکنامکلی بالکل ایک ڈھانچہ بن گیا کہ جس کے لنک ایران سے ہے اس کا یہ بزنس وائنڈ اپ کرے. یو اے ای کے پاس تو ٹورزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لکمان ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بتایا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ترقی سے فاسٹ شروع ہوئی. پہلے تو میں نے آپ کو سعودی عربیہ کا بتایا تھا، لیکن اب آپ کو بتاؤں کہ یو اے ای اور قطر کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ آبویسلی قطر کے ساتھ ایک کاروبار کی چل رہی ہے اور زیادہ ٹریڈ ریلیٹڈ ہے، اور وہ سعودی عربیہ کی وجہ سے، اور سعودی عربیہ کی اب بھی چل رہی ہے اس کے ساتھ. اور ان دونوں یو اے ای کی اور سعودی عربیہ کی جو ہے ان ریٹرن ایران کے ساتھ ایک سیریس ہے. اچھا، اب ان کو یقین آئے یا نہ آئے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں آپ کو بتاؤں میری چڑیل میں ایک خبر ہے. چڑیل بڑی خبر ہے. وہ کہتی ہے کہ آج کل ایران اور امریکہ کے آپس میں تعلقات ہیں. یہ نہ سمجھے گا کہ ایران بالکل لیفٹ آؤٹ ہے، اور اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو ان کا خیال ہے کہ وہ اس کو بلڈوز کر دیں گے. ایسا مشکل ہے، اور خاص طور پہ اگر سعودی اپنی فوج کے پیچھے تو وہ کافی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی فوج کی جو ابیلٹی ہے کہ ان کے پاس سوال تو ہے ابیلٹی کی بات. اور اگر اس کے اسرائیل اور امریکہ اس طرح مدد کر رہا ہے تو وہ تو پوری مسلم امہ جو ہے پھر وہ ایران کو کر دے گی. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں. بیل آئیکن کو پریس کریے گا جو گھنٹی کا نشان ہے، تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں. یو اے ای کے اندر اب ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے. یو اے ای کے اندر جو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کی پاور اسٹرگل کا. اور وہ پاور اسٹرگل کیوں ہو رہی ہے؟ بیکاز اکنامک کولیپس ہو رہا ہے. یو اے ای اب دوسری بار جو ہے پچھلے 10 سال کے اندر اکنامکلی بالکل ایک ڈھانچہ بن گیا. اچھا، کچھ 2-3 سال پہلے یو اے ای نے کیا کیا کہ ابو موسیٰ ایک آئلینڈ ہے ان کا، اور وہاں پہ انہوں نے ایتھنک کلینزنگ شروع کر دی، اور ہر اس شخص کا جس کا ان کا خیال تھا کہ جی یہ شیعہ ہے یا اس کا ایرانی اوریجن ہو سکتا ہے یا اہل تشیع اس میں سے ہے، تو اس کو انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ابو موسیٰ کے اندر سے 70 سے 80 ہزار رپورٹڈلی لوگوں کو نکالا گیا. اب یہ ایگزیکٹ فگرز تو ہو سکتا ہے میرے فگرز غلط ہوں یا ذرا سے آگے پیچھے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی کلوز سوسائٹیز ہیں کہ وہاں پہ انفارمیشن جو ہے اتنے آرام سے تو ملتی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اب جب یہ ایران کے ساتھ ان کی زیادہ ہیٹ بڑھی، اور ایران کا اور یو اے ای کا بارڈر بالکل آمنے سامنے، یعنی ایران والے اگر غلیل بھی چلائیں گے نا تو وہ کہیں گرے نہ گرے تو وہ یو اے ای تک تو ضرور آئے گی. وہ بالکل یو کین ایکچولی پریکٹیکلی یو نو اٹ از ویری ویری کلوز ٹو دیم. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ یو اے ای نے بڑی ہیوی بورونگس کی. پہلے انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بورونگ کی، جیسے برج خلیفہ بنایا، جس میں ٹالسٹ بلڈنگ انہوں نے بنائی، جس میں انہوں نے اپنی میٹرو بنائی، جس میں اور چیزیں بنائی، اور سو مچ سو کہ وہ ابودھابی گورنمنٹ کو بہت زیادہ ان ڈیٹ ان کے چلے گئے، کیونکہ ان سے وہ ہوا نہیں. اب 3 سال میں دوسرا جب فائنینشیل کرنچ آیا تو یو اے ای نے اس کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کیپٹل گیم جو ہے وہ شروع کی. انہوں نے کہا کہ جی 2020 میں آ کے ہماری ایکسپو ہوگی، اور اس ایکسپو میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور ہیوج انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئی، ہوٹلس کے اندر، ریسٹورینٹس کے اندر، نائٹ کلبس کے اندر، اور پورے انفراسٹرکچر کے اندر. اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ یو اے ای نے وہاں پہ لوگوں نے بورونگ کر کے خرچ کرنا شروع کر دیا. اب انیشل بورنگ جو ہے وہ تو کی اس کی 12 فیملیز نے. یو اے ای جو ہے اس کے اندر بیسکلی پریڈومیننٹلی 12 فیملیز ہیں جو کنٹرولنگ فیملیز ہیں. وہ چاہے اس میں الحبتر ہو، چاہے اس میں الطائر ہو، چاہے اس میں الفتیم ہو، اس میں یعنی ان کی ڈفرینٹ جو ہے نا 12 فیملیز ہیں. وہ آپ کو ہر جگہ ان کے نام نظر آتے ہیں. ہر بزنس میں کسی نہ کسی طرح ان کا ہاتھ ہے. اچھا، انیشلی اس میں سے بہت سال پہلے میں آپ کو بتاؤں انہوں نے گلاداری فیملی کو آؤٹ کیا تھا، کیونکہ وہاں گلاداری جس کو شیخ راشد بن سعید المختوم، جو اصل آرکیٹیکٹ جن کو کہا جاتا ہے یو اے ای بنانے کا، جو ماڈرن یو اے ای کا جس شخص کا ویژن تھا وہ شیخ راشد تھے. شیخ راشد نے بیٹا بنایا تھا وہاب کو،
اور وہاب غلطاری نے ہائیڈ ریجنسی بنایا ڈیرہ دبئی میں. اس کو دیکھ کے ایک ان کے فرینڈس کی جو ہے وہ رائٹ اپ کی, انہوں نے کہا یہ مجھے دے دو. وہاب نے کہا میں نہیں دیتا. ٹگ آف وار شروع ہوئی اور وہاب سے پہلے کر کے اس کا وہ ہوٹل کیا, پھر اس کا بینک کیا, پھر خلیج ٹائم کیا. اس سے خلیج ٹائم تو نہیں, میرا خیال ہے وہ گلف نیوز پہ وہ اس سے چھینا گیا. پھر انٹرکون جو ہے وہ چھینا گیا. یعنی یہ ساری اس کی پراپرٹی تھی. اینڈ میں اس کی بھائی اور بچوں کے پاس جو رہ گیا وہ ماسٹا کی ایجنسی رہ گئی اور خلیج ٹائم رہ گیا. ایک آئس کریم وغیرہ تھی اس طرح سے بریلی کٹ ٹو سائڈ. اچھا, انہوں نے ان کی فیملی نے وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت تو چپ ہو گئے, لیکن بہت لوگوں کو یہ ڈر پڑ گیا کہ جس کے لنک ایران سے ہے اس کا یہ بزنس وائنڈ اپ کرے. اچھا, اب جو بوروئنگ شروع ہوئی اتنی زیادہ آتی ہے 2020 ایکسپو کی, اور یو اے میں کیا ہوتا ہے ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ ایک چیک کے اوپر چل پڑتی. یعنی اگر میں کیونکہ اگر آپ نے کسی کو چیک دیا ہے اور وہ کیش نہیں ہوا تو آپ اریسٹ ہو جاتے. آپ کو بغیر سوال پوچھے شرطے آئیں گے, اٹھا کے لے جائیں گے, اندر ڈال دیں گے, اور جب تک وہ چیک کی پیمنٹ نہیں ہوتی, وچ از گڈ. آئی مین اچھی بات ہے, لوگوں کی فائنینشیل پروٹیکشن ہے. لیکن اس ایک چیک کی وجہ سے 15 چیک ایشو ہو جاتے ہیں. تو جب ایک آدمی کا چیک اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ہر جگہ پہ وہ اس کے آگے ڈیفالٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جب لاسٹ ٹائم بھی ایکسوڈس ہوا تھا تو ہزاروں گاڑیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی تھیں, لوگ بھاگتے تھے وہاں پہ, بلڈنگز اور یہ وہ سب کچھ آدھا کنسٹرکٹیڈ کر رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ یو اے میں وہ آئل پرائز بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے. ان کو ابو دھابی سے والی سپورٹ نہیں ہے. گیس جو ہے وہ ان کی آؤٹ پٹ لو ہوئی ہوئی ہے, خاص طور شارجہ کی, کیونکہ زیادہ گیس تو شارجہ میں تھی اور دبئی میں نہیں تھی. دبئی تو ٹریڈنگ ہب تھا, اور ٹریڈنگ کی وجہ سے دبئی جو ہے وہ اس کا ٹورزم کا بزنس تھا. اوپر سے یہ آ گیا وائرس, اور یہ وائرس آیا اور اس نے کولیپس کر دیا سارے کا سارا ان کا جو ہے ٹورزم کا بزنس. سو ہوٹل انڈسٹری ان کی ایئر لائن یعنی ایمریٹس وغیرہ جو ہے یہ فلائی دبئی جو ہے یہ سارا جو ہے اٹ اسٹارٹڈ گوئنگ ڈاؤن. اب جتنے لوگوں نے اس ایکسپو کی وجہ سے لونز وغیرہ لیے ہوئے تھے وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. بینک وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ ریسپائٹ دو, بینکوں سے لے کے حکومت کے پاس وہ کیش فلو نہیں ہے. سو اب یو اے کے اندر پاور اسٹرگل جو شروع ہو رہی ہے وہ ایکچولی کارپوریشنز کے ڈفرینٹ, یہ جو 12 فیملیز ہیں اب ان کے انٹرنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ کون اس وقت جو ہے وہ رائلٹی کے اوپر آ کے اپنا کنٹرول کر سکتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ حق جتا سکتا ہے کہ مجھے یہ شیئر ملے گورنمنٹ میں تو پھر میں اتنا پمپ ان کروں گے. کیونکہ سب نے اپنا پیسہ بھی تو باہر رکھتے ہیں نا, یہ کافی حد تک باہر بھی رکھتے ہیں اور بہت میجر انویسٹمنٹس ہیں باہر. اوپر سے شیخ محمد جو ہیں, شیخ محمد بذات خود اب ویسٹرن میڈیا میں ان کا امیج جو ہے وہ کافی ٹارنش ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ ان کی بیگم اور ان کی بیٹیاں جنہوں نے اسکیپ کیا وہاں سے, اور پھر وہ انگلینڈ میں جا کے انہوں نے جو ایک ٹیبلوئڈ سٹوریز بن گئی شیخ محمد اور اس کی فیملی کے اوپر. تو آپ کو پتہ ہے خواتین کے حقوق اور خواتین کے اوپر ظلم وغیرہ جو ویسٹ کی تو یہ بہت بڑی کہانی ہے. ہمارے لیے ایسٹ میں شاید ہو یا نہ ہو, وہاں پہ تو ہے. تو سڈنلی شیخ محمد کا وہ جو امیج تھا ایک پروگریسو آدمی کا اور ایک ایسے آدمی کا کہ ہو ہیڈ اے ویژن اینڈ آل دیٹ, وہ بہت زیادہ ٹارنش ہوا ہے وہاں پہ برٹش ٹیبلوئڈس میں اور برٹش میڈیا میں. جو ان کی وائف اور ان کی بیٹیوں کے جو انٹرویوز وغیرہ چلے اور ان کے متعلق جو اسٹوریز چلی. اچھا, پھر وہ انڈیا کے بھی ان کا تعلق آیا سامنے کہ انڈیا بھی جو ہے وہ ایک دم سے جو قریب ہو گیا تھا شیخ محمد کے, اس کی وجہ یہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مندر بھی کھلوا دیا ان کو, وہاں پہ ان کو پوجا پاٹ کی بھی اجازت مل گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کی ایک بیٹی جب اسکیپ کر رہی تھی وہاں سے تو ہائی سیز میں انڈین نیوی نے اس بوٹ کو انہوں نے اس کو بلاک کیا اور انہوں نے رپورٹ کیا یو اے کو. ابھی وہاں سے آ کے پکڑ کے ان کو لے گئے. انہوں نے بجائے ان کو ریسکیو کرنے کے اپنے پاس لے جانے کے انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا. تو اس سے آبویسلی دونوں گورنمنٹس جو ہیں یا دونوں حکمران جو ہیں وہ بہت قریب ہو گئے. اب یہ پرابلم شروع ہو گئی ہے. ایک تو فائنینشیل کرنچ آ رہا ہے, اوپر سے ایتھنک کلینزنگ وہاں پہ بہت زیادہ شروع ہو رہی ہے. تیسرا اب ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ یو اے کے پاس تو ٹورزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, پوری دنیا کی چیزیں لاتے ہیں, اس کو شو کیس کرتے ہیں, اس میں تھیمز کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ہوٹلز ہوں, چاہے تھیم پارکس ہوں, چاہے ریسٹورینٹس ہوں. یہ ٹرکش ڈیلائٹ ہے تو یہ موراکن نائٹ ہے تو یہ
عریبین ڈیزرٹ تھیم ہے واٹ ایور، وہ تھیمس کو شو کیس کرتے ہیں اور اس کو وہ بیچ رہے ہیں ٹورسٹ کو، اینڈ سڈنلی دیٹ از آل ریٹن. اور جب گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو سردی کا تو ان کا اس طرح کا ٹورزم ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہے اگلے ایک سال کی ان کو تو ہم یعنی اگر اور ملکوں کو 2 مہینے کی کٹ ہے تو ان کو کم از کم 1 سال کی کٹ ہے. تو کیا یو اے کی گورنمنٹ اس کرائم سے نکل سکتی ہے کہ نہیں؟ بڑا مشکل لگ رہا ہے. لگتا ہی ہے کہ یو اے کی اکانومی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں راک باٹم کو ہٹ کرے گی. آپ دیکھیں گے وہاں اپارٹمنٹس وغیرہ بڑے سستے ملیں گے. آپ آلریڈی اس وقت میں جانتا ہوں خود سے، مجھے خود لوگوں نے اپروچ کیا وہاں پہ، انہوں نے بتایا کہ جی درجنوں میں، سینکڑوں چلے میں نہیں کہہ رہا، لیکن درجنوں میں جو ہوٹلس جو بنے ہوئے ہیں وہ تیار ہیں لیز آؤٹ ہونے کے لیے. وہ تیار ہے کہ آپ لے لیں اور آپ ان کو منتھلی دینا شروع ہو جائیں، بھلے آپ کے پاس آپ ڈاؤن پیمنٹ پوری نہیں کرتے. نائٹ کلب جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں. بڑے بڑے ریسٹورینٹس جو چل رہے تھے وہ ایز اٹ از بک ریٹ ہیں وہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ کیش فلو کی بہت سیریس شارٹیج ہو گئی ہے وہاں پہ، اور عنقریب نظر نہیں آ رہا. اب یہ کس طرح سے پارٹ شکل میں کلمنیٹ کرتا ہے اور ایران اس کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا وہاں پہ، کیونکہ سڈنلی وہاں پہ جو پرو ایران ایلیمنٹ ہے وہ اب جو ہے زور پکڑ ہے ان اے سینس کہ ان کی جو وائسز ہیں وہ آپ کو بہت جگہوں پہ سنائی دیں گی. اور یہ جو ٹگ آف وار ان کا آپس میں مڈل ایسٹ کا، یہ کسی اور کو تو کوئی نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، ان کو خود سے جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں. یو واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے. اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.